السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیر و مرشد کے حقوق و آداب۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر صوفیہ حضرات کو تنقید کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ یعنی ان آداب کے ذریعے اپنے مریدین کو غلام بناتے ہیں، یعنی نفسیاتی غلام۔ یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھے کہ نفسیاتی غلامی اور اہل تصوف ہے، صوفیہ ہے۔ اہل تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مرید کو اپنے پیر کا مکمل طور پر غلام بن کر رہنا چاہیے۔ تنقید کرنے والے ناقدین تصوف صوفیہ کے اس تصور پر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی غلامی کا یہ تصور اسلام کے قطعاً خلاف ہے۔ اسلام میں سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بھی شخص تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پہ اس کلاس میں مرشد کی غلامی سے متعلق اہل تصوف اور صوفیہ کا پوائنٹ آف ویو، نظریہ کیا ہے وہ تفصیل سے دیکھ لیں گے، پھر ان کے دلائل بیان کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ناقدین تصوف ان کا کیا جواب دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناقدین تصوف کے دلائل کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے مرشد کی غلامی سے متعلق اہل تصوف یعنی صوفیہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو، سٹینڈ، نقطہ نظر کیا ہے۔ اہل تصوف خواہ وہ پابند شریعت ہو یا مخالف شریعت، اس بات پر متفق ہے کہ ایک مرید کو اپنا آپ اپنے شیخ یا پیر کی سپرد کر دینا چاہیے اور اس کے ہاتھوں میں مردہ بدست زندہ بن کر رہنا چاہیے۔ جو حکم وہ دے اسے آنکھیں بند کر کے بجا لانا چاہیے۔ مرشد کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مرشد کا کوئی فعل خلاف شریعت بھی نظر آئے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا قصور ماننا چاہیے کہ مجھے ہی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، مجھے ہی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ شیخ کی کسی بات پر تنقید کرنا تو دور کی بات، اس معاملے میں سوچنا بھی ایسا جرم ہے جس سے انسان کے درجات گر جاتے ہیں۔ گویا کہ ذہنی اور عملی طور پر ایک مرید کو اپنے مرشد کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف طریقہ کار، مختلف طریقے ہے جن کے ذریعے مریدین کو ذہنی غلام بنایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ ان صوفیہ کی، اہل تصوف کی کچھ عبارات اور کچھ یعنی اقتصابات پیش کریں گے جس سے مرشد کی غلامی سے متعلق ان کا پوائنٹ آف ویو، سٹینڈ واضح ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا کے جو صوفی ہے وہ بنیادی طور پر دو گروہوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک تو دیوبندی اور دوسرے بریلوی۔ پہلے ہم بریلوی مکتب فکر کے ہاں جو آداب مرشد ہے، مرشد کے آداب ہے، اس کے بارے میں بریلوی مکتب فکر کے بانی اور امام مولانا احمد رضا خان بریلوی جو لکھتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے ارادہ و اختیار ختم کر کے خود کو شیخ و مرشد ہادی برحق کے بالکل سپرد کر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم و متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے،
कोई कदम बगैर उसकी मर्जी के न रखे। इसके लिए मुर्शिद के बाज अहकाम या अपनी जात में खुद उसके कुछ काम अगर उसके नजदीक सही न भी मालूम हो तो उन्हें अफ़आल खिज़र अलैहिस्सलाम की मिसल समझे, अपनी अक्ल का कसूर जाने, उसकी किसी बात पर दिल में एतराज न लाए, अपनी हर मुश्किल उस पर पेश करे। मौलाना की खिदमत में, यानी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब की खिदमत में किसी ने पीर कामिल के कुछ हुकूक व आदाब तहरीर करके सही करने के लिए पेश किए, तो उन्होंने उन तमाम हुकूक को सही और कुरान अजीम, अहादिस शरीफा, कलाम उलमा और इरशादात औलिया से साबित शुदा करार दिया और फरमाया कि अकाबिर ने इससे भी जायद आदाब लिखे हैं। इन आदाब की तफसील ये है। नंबर 1, ये एतकाद रखे कि मेरा मतलब उसी मुर्शिद से हासिल होगा और अगर दूसरी तरफ तवज्जो करेगा तो मुर्शिद के फैज़ो बरकत से महरूम रहेगा। नंबर 2, हर तरह मुर्शिद का मुती यानी फर्माबरदार हो और जानो माल से उसकी खिदमत करे, क्योंकि बगैर मोहब्बत पीर के कुछ नहीं होता और मोहब्बत की पहचान यही है। नंबर 3, मुर्शिद जो कुछ कहे उसको फौरन बजा लाए और बगैर इजाजत उसके फैल की इक्तिदा पैरवी न करे, क्योंकि बाज़ औक़ात वो यानी मुर्शिद अपने हाल व मकाम के मुनासिब एक काम करता है, मगर हो सकता है कि मुरीद को उसका करना ज़हर कातिल है। नंबर 4, जो औरादो वज़ाइफ मुर्शिद तालीम करे उसको पढ़े और तमाम वजीफे छोड़ दे, खा उसने अपनी तरफ से पढ़ना शुरू किया या किसी दूसरे ने बताया हो। नंबर 5, मुर्शिद की मौजूदगी में हमतन उसी की तरफ मुतवज्जा रहना चाहिए। नंबर 6, यहां तक कि सिवाय फर्ज व सुन्नत के नफल नमाज और कोई वजीफा उसकी इजाजत के बगैर न पढ़े। नंबर 7, हत्तुल इम्कान ऐसी जगह न खड़ा हो कि उसका साया मुर्शिद के साये पर या उसके कपड़े पर पड़े। नंबर 8, उसके मुसल्ले यानी जाय नमाज पर पाँव न रखे। नंबर 9, मुर्शिद के बर्तनों को इस्तेमाल में न लावे। इसी तरीके से नंबर 10, उसके सामने न खाना खाए, न पिए और न वजू करे, हाँ इजाजत के बाद मुज़ाहिका नहीं। नंबर 11, उसके रोबरो यानी सामने किसी और से बात न करे, बल्कि किसी की तरफ मुतवज्जा भी न हो। नंबर 12, जिस जगह मुर्शिद बैठता हो उस तरह पैर न फैलाए, अगरचे सामने न हो। नंबर 13, और उस तरफ थूके भी नहीं। नंबर 14, जो कुछ मुर्शिद कहे और करे उस पर एतराज न करे, क्योंकि जो कुछ वो यानी मुर्शिद करता है और कहता है उसकी अगर कोई बात समझ ना आवे तो हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा याद कर ले। नंबर 15, अपने मुर्शिद से करामात की ख्वाहिश न करे। नंबर 16, अगर कोई शुबह दिल में गुजरे तो फौरन अर्ज करे और अगर वो शुबह हल न हो तो अपने फहम यानी अकल की कमी का नुकसान समझे और अगर मुर्शिद उसका जवाब न दे तो जान ले कि मैं इस जवाब के लायक न था। नंबर 17, अपने ख्वाब में जो कुछ देखे वो मुर्शिद से अर्ज करे और अगर उसके ताबीर जहन में आवे तो उसे भी अर्ज करे।
نمبر 18 بے ضرورت اور بے اذن بغیر اجازت مرشد سے علیحدہ نہ ہو۔ نمبر 19 مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے اور بآواز اس سے بات نہ کرے، اور بقدر ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے۔ نمبر 20 مرشد کے کلام کو دوسرے سے اس قدر بیان کرے جس قدر لوگ سمجھ سکے، اور جس بات کو یہ لوگ نہ سمجھیں گے تو اسے بیان نہ کرے۔ نمبر 21 مرشد کے کلام کو رد نہ کرے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو، بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے صوائب یعنی درستی سے بہتر ہے۔ کسی دوسرے کا سلام و پیام شیخ سے نہ کہے۔ یہ عام مریدین کے لیے ہے جس کو بارگاہ مرشد میں ابھی منصب عرض معروض و دیگران حاصل نہ ہو۔ ایسوں سے اگر کوئی سلام کے لیے عرض کرے تو عذر کرے کہ حضور میں مرشد کریم کی بارگاہ میں دوسرے کی بات عرض کرنے کے ابھی قابل نہیں۔ اور ایک ہے جو کچھ اس کا حال ہو برا یا بھلا اسے مرشد سے عرض کرے، کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے، اطلاع ہونے پر اس کی اصلاح کرے گا۔ اور ایک مرشد کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے، اور ایک اس کے پاس بیٹھ کر وظیفہ میں مشغول نہ ہو۔ اگر کچھ پڑھنا ہو تو اس کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھے، اور ایک جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے اسے مرشد کا طفیل سمجھے۔ اگر خواب میں یا مراقبہ میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے پہنچا تب بھی یہ جانے کہ مرشد کا کوئی وظیفہ اس بزرگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرماتے ہیں مرشد کے حقوق مرید پر شمار سے افزوں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے، اس کی رضا کو اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی ناخوشی کو اللہ عز و جل کی ناخوشی جانے، اسے اپنے حق میں تمام اولیاء زمانے سے بہتر سمجھے۔ اگر کوئی نعمت دوسرے سے ملے تو بھی اسے اپنے مرشد ہی کی عطا اور انہی کی نظر کی توجہ کا صدقہ جانے۔ مال اولاد جان سب ان پر تصدق وارد کرنے کو تیار رہے۔ ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرعی بلکہ معاذ اللہ گناہ کبیرہ معلوم ہو اس پر بھی نہ اعتراض کرے نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے۔ جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے، جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے، دیر نہ کرے، سب کاموں میں اسے تقدیم اولیت دے۔ جب ایسا ہوگا تو ہر وقت اللہ عز و جل و سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و مشائخ کرام رضوان اللہ عنہم کی مدد زندگی میں، نظام میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی طریقے سے آداب مرشد کامل کے جو مصنف ہے وہ لکھتے ہیں اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا اعلیٰ و عظیم انعام پانے یعنی فنا فی الرسول ہو کر فنا فی اللہ عز و جل ہونے کی پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ ہے۔
یعنی سالک اپنے آپ کو مرشد سے الگ نہ سمجھے، بلکہ خیال کرے کہ میرے جسم کی حرکات و سکون میرے مرشد ہی کے اختیار میں ہے، اور میرا مرشد ہی مجھے سمجھ سکتا ہے اور ظاہر و باطن کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اپنے طور طریقوں سے یہ ظاہر کرے کہ اپنے وجود پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اور طرز عمل میں ریاکاری اور خود پسندی سے بالکل دور رہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ فنا فی الشیخ کی پہلی منزل تصور مرشد کا مکمل قائم ہونا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ تصور مرشد مریدین کی ترقی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رہے کہ جب تک مرید اپنے مرشد کی ذات میں اپنے آپ کو گم نہیں کر لے گا، آگے راستہ نہیں پا سکے گا۔ تصور مرشد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مرید کو چاہیے کہ اپنے دل میں مرشد کی محبت کو بٹھائے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی مرشد کے تصور میں آسانی ہوگی۔ مرشد کی ذات کو اپنی سوچ کا محور بنانے کی کوشش کرے۔ مرشد کامل کے ہر انداز، ہر عادت اور ان کے ہر عمل کو بغور دیکھے اور اسے خود بھی اپنانے کی کوشش کرے۔ ہر وقت اس کے گمان میں مرشد کا جلوہ سمایا رہے۔ چلے تو ان کے انداز میں، بیٹھے تو سوچے کہ میرے مرشد اس طرح بیٹھتے ہیں، کھانا کھائے تو ان کا انداز اپنائے، جہاں موقع ملے مرشد کی باتیں بیان کرے، ان کے ملفوظات شریف کی اشاعت کرے، ان سے ظاہر ہونے والی برکتوں کا خوب تذکرہ کرے کہ یہ پیر و مرشد سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند مکتب فکر کے ہاں آداب مرشد جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جو اہل تصوف کے دوسرے گروہ ہے وہ ہے دیوبند مکتب فکر، ان کے ہاں بھی کم و بیش اسی طریقے کے آداب مرشد بیان کیے جاتے ہیں۔ اکابر دیوبند جن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل ہے، ان سے متعلق صوفی محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں، ارشاد الملوک صفحہ 72 میں حضرت قطب عالم یعنی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے ظاہری و باطنی احترام میں کوتاہی نہ کرے۔ احترام ظاہری تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرے اور جو کچھ اس سے سنے اگرچہ یقیناً جانتا ہو کہ غلط ہے تاہم اس کے ساتھ حجت نہ کرے، کیونکہ اس کی نظر سے اور اس کا علم اس کے علم سے بہرحال بڑا ہوا ہے اور کامل ہے۔ نیز شیخ کے سامنے جائے نماز پر نہ بیٹھے، مگر بضرورت نماز اور نماز کے بعد فوراً جائے نماز اٹھا لے اور زمین پر آ بیٹھے اور نوافل بھی اس کے سامنے نہ پڑے، اور جو کچھ شیخ فرمائے اس کی تعمیل کرے اور حت المقدور اس میں کوتاہی نہ کرے، اور شیخ کی جائے نماز پر قدم نہ رکھے اور شیخ کے سامنے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اہل معرفت کی خصلتوں کے خلاف ہو، اور مشائخ کے چہرے پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اور ان کے سامنے انبساط اور بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرے، مگر یہ کہ وہی اجازت دے، اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو شیخ کی گرانی کا سبب ہو، بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے رہے اور لوگوں کے سامنے بھی
اور لوگوں کے منہ بھی نہ تکے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور باطنی احترام یہ ہے کہ شیخ پر کسی امر میں انکار نہ کرے، اور ظاہر کی طرح باطن میں قولاً و فعلاً اور ہر حرکت و سکون ہر انداز سے لحاظ قائم رکھے، ورنہ نفاق میں مبتلا ہو جائے گا۔ صوفی محمد اقبال صاحب اسی کتاب میں اکابرین دیوبند کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اعلی حضرت یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ پان نہیں نوش فرمایا کرتے تھے، لیکن اگلدان رہتا تھا۔ کبھی کھانسی وغیرہ میں بلغم اس میں ہوتا تھا، کھانسی وغیرہ کا بلغم، سوکھ بھی جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اس اگلدان کو بہت چپکے سے کوئی نہ دیکھے اٹھایا اور باہر لے جا کر اس کو دھو کر پی لیا۔ اسی طریقے سے صوفی صاحب مزید لکھتے ہیں، اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک کشفی پیام کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہنا۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ حضرت اقدس مولانا الحاج عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ الٹی بات الٹی ہی ہوتی ہے، لیکن اہل اللہ کے قلوب میں اگر کسی کی طرف سے تکبر پیدا ہو جائے، خواہ وہ کسی غلط بات ہی کی وجہ سے ہو، تو ان کے پاک دل کا تکبر رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ اس شخص کو کسی معصیت میں پھانس دیتا ہے۔ یہ بات میری خوب سمجھ میں آ گئی، اور اس کے نظائر میں نے بہت دیکھے، اس لیے میں اسباق حدیث میں ہمیشہ طلباء کو اس پر بہت ہی زیادہ تنبیہ کرتا رہا کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا، ان کے دل میں تمہاری طرف سے تکبر نہ پیدا ہو، کوئی یعنی کڑواہٹ پیدا نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جب جملہ اہل اللہ کے ساتھ ہے تو جس شخص سے بیعت کا تعلق ہو اس کے قلبی تکبر سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ انہی کے سلسلے کے ایک اور صوفی بزرگ حکیم محمد اختر صاحب لکھتے ہیں، لیکن لوگوں نے اللہ والوں کو نہیں پہچانا کہ اللہ والوں کی غلامی سے کیا ملتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جس ولی اللہ سے یا ان کے غلاموں سے مناسبت ہو اس کی خدمت اور محبت کرو، مگر اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کے یہاں محبت وہی مقبول ہے جو اتباع کے ساتھ ہو۔ شیخ کے مشورے پر جان کی بازی لگا دو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے۔ یہ تھے حکیم محمد اختر صاحب۔ حکیم صاحب نے اس مقام پر اپنے واقعات بیان کیے ہیں جن میں وہ اپنے مرشد کے لیے محبت و اطاعت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے مرشد کے لیے تہجد کے وقت پانی گرم کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ فاضل مصنف نے رات کے اول وقت میں پانی گرم کروایا اور پانی کے اس برتن کو بند کر کے گدے میں لپیٹ کر ساری رات اپنے پیٹ کے نیچے دبا کر جاگتے رہے تاکہ یہ پانی گرم رہے۔ اسی طرح وہ سخت گرمی میں تپتی لو کے دوران وہ شیخ کے وضو کے لیے لوہے کا گھڑا سر پر رکھ کر 1 میل سے پانی لاتے رہے۔ ان کے شیخ دوپہر 1 بجے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ فاضل مصنف صبح فجر سے لے کر
1 बजे तक फाके से रहा करते थे ताकि कहीं नाश्ता मुर्शिद से पहले न हो जाए। देवबंदी और बरेलवी मकातब फ़िक्र के यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुताबिक मुर्शिद के इंतकाल के बाद उसके फैज़ का सिलसिला मुनक़ता कट ऑफ हो जाता है, जबकि बरेलवी हजरात के यहाँ फ़योज़ व बरक़ात का ये सिलसिला बादज़ वफ़ात भी जारी रहता है, इंतकाल के बाद भी जारी रहता है। इसलिए देवबंदी हजरात ज़रूरी समझते हैं कि मुर्शिद की वफ़ात के बाद किसी दूसरे को मुर्शिद बना लिया जाए, जबकि बरेलवी हजरात इससे सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक फ़योज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी रहता है। इन सभी मुर्शिद के आदाब से मालूम होता है कि ये एक तरीका है नफ्सियाती गुलामी का, जो कि अपने पैरोकारों के लिए ये तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अगली क्लास में मज़ीद कुछ तरीके बयान करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।